الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وآتوا الزکاۃ صدق اللہ العظیم۔ زکوٰۃ کوس میں آج ہمارا یہ دوسرا دن ہے۔ پہلے دن ہماری زکوٰۃ کے متعلق اس حوالے سے بات ہوئی تھی کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، زکوٰۃ کب فرض ہوئی، زکوٰۃ کے انداز کون سے تھے، اہمیت زکوٰۃ، زکوٰۃ دینے پر فوائد کیا ہیں قرآن اور حدیث کی نظر میں، اور اگر نہ دیے تو نقصانات کیا ہیں قرآن اور حدیث کی صورت میں۔ آج ہماری بات اس حوالے سے ہوگی مسائل زکوٰۃ، یعنی کاموں میں طریقوں کو مسائل کہتے ہیں۔ مثلاً کام نماز کام ہے، کس انداز سے پڑھنی ہے، قبلے کو پیٹ کرنی ہے یا منہ کرنی ہے۔ روزہ یہ ایک کام ہے، کیا رات میں بھوکا رہنا یا دن میں، یہ تمام تر کاموں میں طریقے کو مسائل کہتے ہیں۔ اب زکوٰۃ جو ہے کب دے گا، کون دے گا، یہ تمام تر پہ انشاءاللہ باتیں ہوں گی، پھر اس کے بعد آخر میں آپ احباب کے سوالات۔ میں آپ سے یہ ایک بڑی درمندانہ اپیل کر دوں، اگر آپ دوستوں کی صحیح معنوں میں توجہ رہی، انشاءاللہ عشاء سے پہلے یہاں سے تشریف لے جانے پر آپ محسوس کریں گے کہ الحمدللہ زکوٰۃ ہم نے لے لی ہے، زکوٰۃ ہمارے ذہن میں اتر چکی ہے۔ زکوٰۃ، اس کا میں نے مطالعہ کیا، میں نے اسے پڑھا، قرآن حدیث فقہ تمام تر اپنے سامنے باتیں رکھیں۔ اس حوالے سے جو میں نے سمجھا، خلاصہ جانا، زکوٰۃ دراصل 5 سوالوں کے جواب کو کہتے ہیں۔ یہی 5 سوال میں نے آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کھولنے ہیں۔ 5 سوالات کا سمجھ جانا زکوٰۃ کا سمجھ جانا ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کس چیز میں ہے؟ مثلاً زکوٰۃ موبائل میں ہوا کرتی ہے، زکوٰۃ پیٹرول پمپ میں ہوتی ہے، زکوٰۃ کمپیوٹر میں ہوتی ہے، زکوٰۃ سوٹ میں ہے، کس چیز میں ہے؟ گویا وہ کون سی چیز ہمارے پاس ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ نمبر 2، اس زکوٰۃ میں مقدار کتنی ہو۔ مثال کے طور پہ سونے پہ تو زکوٰۃ ہے، لیکن اس میں اب کتنی مقدار ہوگی تو ہم نے زکوٰۃ کے پیمانے پہ اسے اتار دینا ہے، اور کتنی مقدار نہ ہو تو اسے زکوٰۃ کا معاملہ نہیں سمجھا جائے گا۔ تیسری چیز، زکوٰۃ کس وقت ہے؟ کیا یہ ویکلی معاملہ ہے کہ ہر ہفتے بعد دینی ہے، منتھلی معاملہ ہے کہ ہر ماہانہ ہم نے معاملہ چلانا ہے، یا سالانہ ہے، یا زندگی میں حج کی طرح ایک مرتبہ ہے، یا روزوں کی طرح سال میں ہر سال ہے، کس انداز سے ہے، کس وقت ہے؟ چوتھا سوال، زکوٰۃ کون دے، دینے والا کیسا ہونا چاہیے؟ نمبر 5، زکوٰۃ کس کو دیں؟ یہ 5 سوالات ہیں، انشاءاللہ اسے کھولیں گے زکوٰۃ کا مسئلہ حل۔ کس چیز میں ہے، کتنی مقدار میں ہے، کس وقت ہے، کون دے، کون لے، یہ 5 سوالات ہیں۔ سب سے پہلے سوال کی طرف کہ کتنی چیزوں میں زکوٰۃ ہے۔ قرآن اور حدیث، قرآن پاک سورۃ التوبہ آیت نمبر 34 میں واضح طور پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ہے۔ والذین، جو میں نے آپ کے سامنے کل بھی آیت کے حوالے سے بات کھولی تھی، سونا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، چاندی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ تیسری چیز، مال تجارت، جو ہمارا بزنس پراپرٹی ہوتی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ یہ 3، نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، نمبر 4 نقدی مال، کیش، چاہے وہ ہمارے پاس ہمارے جیب میں پڑا ہو، بینک میں پڑا ہو، اکاؤنٹس میں پڑا ہو، یا ایسا ادھار جو ہم نے دے رکھا ہو اور واپسی ملنے کی بھی امید ہو، کیونکہ آج کل کا دور ایسا ہے کہ دے کر پھر اس کے بعد بندے کو بھول جانا چاہیے۔ تو یہ 4 چیزیں ملا کے پہلے سوال کا جواب، کس چیزوں میں زکوٰۃ ہے؟ تعداد میں جواب 4۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، نمبر 4 نقدی مال، کیش اماؤنٹ۔ یہ 4 چیزیں ہیں جس پر زکوٰۃ ہے۔ یہ وہ قیمتی سوال ہے، اس سے اگر چیزوں میں اگر حیثیت میں کم چیزیں ہیں اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، یا اس سے حیثیت میں بڑھ کے بھی ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثلا ہیرا، ڈائمنڈ، زکوٰۃ نہیں ہے، سونے سے حیثیت میں بڑھ کے ہے۔ بس یہ 4 چیزیں ہیں دنیا میں جس کے اوپر اس حساب سے جو میں بات کرنے لگا ہوں شرائط کے ساتھ زکوٰۃ ہے، وہ 4 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے گنوا دی ہیں۔ دوسرا سوال، ان چیزوں کی کتنی مقدار پہ ہے؟
سونا تو 1 تولے بھی ہوتا ہے، 1,00,000 تولے بھی ہوتا ہے، چاندی 1 تولہ بھی ہے، 1000 تولے بھی ہے۔ مال تجارت کسی کی ایک ریڑھی ہے وہ بھی تو مال تجارت ہے، اور کسی کے زبردست قسم کے بہت بڑے بڑے پلازے وہ بھی تو مال تجارت ہے۔ کتنی مقدار پہ ہے؟ چوتھا پیسے، اکاؤنٹ میں کبھی 10,000 بھی پڑے ہوتے ہیں، کبھی 10 کروڑ بھی پڑے ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی مقدار کب سے شروع ہوگی، کس انداز سے شروع ہوگی، یہ دوسرا سوال ہے۔ سونا، اس حوالے سے 7.5 تولے سونے پہ زکوٰۃ ہے، یعنی 7.5 تولے سونے سے زکوٰۃ ہے۔ جب 7.5 تولے آ جائے گا تو اس پر زکوٰۃ شروع ہو جائے گی، اس سے زکوٰۃ ہمارا کھاتا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا، چاندی، 52.5 تولے چاندی سے زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے۔ چاندی کی مقدار جب ہمارے پاس 52.5 تولہ چاندی آ جائے گی تب سے زکوٰۃ کے احکامات شروع ہو جائیں گے۔ بس بنیادی طور پہ یہی 2 باتیں ہیں، اور جو باقی 2 ہیں، مال تجارت یا نقدی مال، ان کو ہم نے چاندی یا سونے کی صورت کے ساتھ ملانا ہے۔ دراصل جو زکوٰۃ کا معاملہ ہوتا ہے وہ انہی 2 ہی چیزوں کی مقداروں کے لحاظ سے ہوتا ہے، سونا اور چاندی۔ سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو زکوٰۃ کا کھاتا شروع ہو گیا۔ 52.5 تولے چاندی اس کی ہے تو زکوٰۃ کا معاملہ شروع ہو گیا۔ اور اگر مال تجارت ہے، اس کے جو ہمارے پاس پروڈکٹس چیزیں پڑی ہیں اس کی قیمت کو دیکھا جائے، اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتے ہیں تو گویا اب اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ چوتھی چیز نقدی مال، کیش اماؤنٹ، ان کو دیکھا جائے، ہمارے پاس پیسے کتنے پڑے ہیں۔ اگر تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے جتنے پیسے جو ہمارے پاس ہوں اور ہمارے ہوں، یا کسی کو ہم نے دے رکھے ہوں بطور ادھار واپسی بھی، تو یہ تمام تر چیزوں کی پیسوں کی مقدار کو ملایا جائے، اگر یہ 52.5 تولے ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ تو گویا 4 چیزیں، سونا اس کا نصاب 7.5 تولے، جو باقی 3 چیزیں ہیں، چاندی، مال تجارت، کیش اماؤنٹ، ان تینوں کی مقدار 52.5 تولے چاندی کے حساب سے ہے۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے 5 سوال رکھے تھے، زکوٰۃ کس چیز میں ہے بتا دیا، زکوٰۃ جن چیزوں میں ہے ان کی کتنی مقدار پہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے معاملہ رکھ دیا۔ اب تیسرا سوال کہ زکوٰۃ کس وقت ہے، مثلا کسی کے پاس 7.5 تولے سونا تو ہے، اب پہلا سوال کہ سونا ہے، دوسرا سوال کہ 7.5 تولے سونا ہے، کیا ابھی یہ زکوٰۃ نکالے گا یا کس وقت نکالے گا؟ جب جو میں نے اماؤنٹ بتائے، چیزیں مقدار بتائی، جب پورا سال گزر چکا ہو تب اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، پورا سال کے گزرنے کے بعد اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مثال کے طور پہ 1 جنوری 2020 اس کے پاس 7.5 تولے سونا آیا، سونا بھی ہے، پہلا سوال، 7.5 تولے ہے، دوسرا سوال، اب اس پر زکوٰۃ کا معاملہ یہ کب دے گا؟ حال علی الحول، جب پورا کا پورا 1 سال گزر چکا ہوگا۔ 1 جنوری 2020 کو آیا تھا تو 1 جنوری 2021 کو اس کا سال پورا ہوگا، تو 21 جنوری 2021 کو اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، تب سے اس کے اوپر زکوٰۃ کا معاملہ بطور فرض ہو جائے گا اور اس نے دینا ضروری ہے۔ تو گویا 3 سوال، زکوٰۃ کس چیز میں ہے بتا دیا، تعداد میں 4 چیزیں ہیں، سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، کتنی مقدار پہ ہے؟ تو سونے کی مقدار 7.5، چاندی، مال تجارت، نقدی مقدار 52.5۔ کب دے گا؟ ان مقداروں کو مال کے پہنچنے کے بعد، پورا سال گزر چکا، مکمل سال کے گزرنے پر اس کی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس کے اوپر زکوٰۃ اسی لیے اس چیز میں انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ٹریڈر ہے، بزنس مین ہے، دکاندار ہے، یا کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس اتنے اماؤنٹ ہوتے ہیں، تو یہ سب سے پہلے جب ان کے پاس اتنی اماؤنٹ آ جائے تو جس دن یہ پیسے جمع ہو جائے نا، اپنے پاس مقدار اس دن کی ڈیٹ کو لکھنا ضروری ہے، لکھ لیا کیجئے۔ جب یہ ہم نے لکھ لیا، دوبارہ سال جیسے ہی گزرے گا ہم نے زکوٰۃ ادا کر دینی ہے، وگرنہ بعض اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے ذہن سے انسان سمجھ رہا ہوتا ہے یار میں تو غریب ہوں، میرے کو کیسے کو نہیں، لیکن کم از کم 52.5 تولے چاندی کی مقدار، جتنا مال اس کے پاس اس کا اپنا اضافی پڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور وہ اس حکم میں آئے گا کہ جب میں نے جو کل آپ کے سامنے بات کی ہے کہ نہ دینے پر کون سے نقصانات ہیں اور دینے پر کون سے فوائد ہیں، تو اس چیز کو انسان کو خیال میں رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اماؤنٹ کے آنے پر اپنی مقدار کو دیکھ لے،
ڈیٹ نوٹ کر لے، اور ڈیٹ نوٹ کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے، لکھ لے، موبائل ہے آج کا زمانہ، یا کوئی ڈائری ہے، لکھ کے اپنے پاس رکھ لے، سال کے گزرنے پر دیکھ لے مجھے کون سے دن پہ اتنا مال آیا تھا، دوبارہ 1 سال اس مال کو گزر چکا ہے تو اب میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ لیکن اس میں یہ دوسری شرط بھی ہے کہ 1 جنوری 2020 کو اس کے پاس 7.5 تولے سونا تھا، یہ بات ضروری ہے کہ دوبارہ اس دن نصاب جتنا مال ہو، مکمل سال گزرنے کے جو بالکل آخری جو سال کا دن ہے اس وقت بھی یا تو اتنی مقدار ہو یا اس سے زیادہ ہو، تو تب یہ زکوٰۃ دے گا۔ یہ ہو گئی 3 سوال۔ چوتھا سوال، زکوٰۃ کون دے؟ زکوٰۃ مسلمان پہ ہے، کافر پہ نہیں ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت کا براہ راست جو پہلے اول واحلے میں جو مخاطب ہے وہ مسلمان ہے۔ جو کافر عبادات کے مکلف ہے یا نہیں، اس کا معاملہ ایک باب ہے۔ اور بالغ کے مال پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، گویا نابالغ کا مال اگر جو میں نے آپ کو 3 مقداریں بتائی ہیں وہ پہنچ بھی چکا ہے تو اس کے مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ آزاد اور غلام کسے کہتے ہیں؟ یہ آج کل کے جو ہمارے گھروں میں نوکر ہوتے ہیں یا دکانوں پہ ایک ایسے ملازم جو ہم نے رکھے ہوتے ہیں، غلام سے مراد یہ ہے، غلام نہیں ہوتے۔ غلام کا معاملہ ایک الگ دنیا ہے۔ اس کی میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں کہ جب مسلمان اور کفار آپس میں لڑتے ہیں، جو مسلمان مر جاتے ہیں ان کو شہید کہتے ہیں، جو زندہ بچ جاتے ہیں ان کو غازی کہتے ہیں، اور جو کفار کا مال پکڑا جاتا ہے نا، اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور جو کفار میں کافر جنگی مرد قیدی پکڑے جاتے ہیں ان کو غلام کہتے ہیں، اور جو عورتیں پکڑی جاتی ہیں ان کو باندیاں، لونڈیاں کہتے ہیں۔ تو غلام سے مراد وہ غلام ہے، کیونکہ ان کے اوپر زکوٰۃ کا معاملہ اس وجہ سے، کیونکہ یہ ایک مال ہوتے ہیں، اپنے مالک کے مال ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آزاد، جس طرح ہم احباب بیٹھے ہیں تو یہ آزاد کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ تمام تر چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو پھر ایسی تمام تر چیزوں کے خیال میں رکھنے کے بعد پھر جس پر یہ پہلے 3 سوال اکٹھے آ گئے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب زکوٰۃ کس کو دیں؟ وہی بات ہے۔ نمبر 1، مسلمان کو دیں گے، کافر پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں نفلی صدقہ بطور ہدیہ یا بطور ایک ہیلپنگ ہینڈ، کسی کا تعاون، وہ الگ بات ہے، لیکن زکوٰۃ کا معاملہ لینے والا بھی مسلمان، جس کو دی جا رہی ہے وہ بھی مسلمان ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، جس کو دیں وہ ایک یا تو بالغ ہو یا کم از کم اتنا ہو کہ وہ ہوش و حواس میں مالک بن سکے، اور اسی کے ساتھ ایسا نابالغ نہ ہو کہ مطلب جسے اپنا اختیار بھی نہیں ہے اور اس کا نہ چلتی بھی نہیں ہے، نہ اس کا دماغ سیدھا، ابھی وہ بچپن کا کھاتا ہے، تو پھر اس پر وہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اور اب ہاشمی پر بھی اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تمام تر معاملات اس کے اوپر فٹ آ رہے ہیں کہ اس کے پاس سونا چاندی نقدی کچھ مال تجارت کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے اوپر تمام تر معاملات سچے آ رہے ہیں، لیکن ہاشمی ہونے کی وجہ سے، یہ ہم نے کل بات مکمل کھولی تھی، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کو ہم نے نہیں دینی۔ ہاں اگر اللہ نے اسے مال دیا، امیر بنا دیا، تو یہ زکوٰۃ دے گا ضرور، پر اگر یہ غریب ہو گیا تو مال لے گا نہیں۔ اب کہ وہ ذاتی طور پر کس انداز کا بندہ ہونا چاہیے، کس غریب کو دیں گے، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں غریب ہوں، لیکن وہ شریعت اسے غریب نہیں کہتی۔ اسی طرح امیر کا معاملہ بھی یہی ہے۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولے سونا نہ ہو، دوسرا 52.5 تولے چاندی نہ ہو، تیسرا اس کا جو مال تجارت ہے کم از کم 52.5 تولے چاندی جتنا نہ ہو، چوتھا کہ اس کے پاس نقدی بھی اتنا نہ ہو کہ اگر وہ جمع کیا جائے تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچے، اور ضرورت سے اضافی ایسی چیزیں جو اگر وہ ضرورت سے اضافی چیزیں ہیں ان تمام کو جمع کیا جائے تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو اگر وہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں تو اس پہ بھی اس کو ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ تو گویا زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے 3 باتیں ہیں کہ سونا، چاندی، تجارت، اور چوتھی چیز مال نقدی مال۔ یہ چیزیں مل ملا کے کم از کم 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں، اور زکوٰۃ جس کو دی جائے اس کی لینے کے لیے 5 باتیں ضروری ہیں۔ 7.5 تولے سونا بھی نہ ہو، 52.5 تولے چاندی بھی نہ ہو، اتنا مال تجارت بھی نہ ہو، اتنی نقدی بھی نہ ہو، اور اتنا ضرورت سے اضافی چیز بھی نہ ہو کہ ان کو اگر ان تمام چیزوں کو ملا کر قیمت بنائی جائے تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں اپنی بات کا خلاصہ زکوٰۃ
کس چیز میں، کتنی مقدار میں، کس وقت، کون دے، کون لے کے حوالے سے، کس چیزوں میں فرض؟ 4 چیزیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ کتنی مقدار میں؟ سونا 7.5 تولے، چاندی، مال تجارت، نقدی ملا کے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ۔ کتنی وقت کے بعد؟ پورے سال کے بعد۔ کون دے؟ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور مجنون نہ ہو، یعنی پاگل نہ ہو، اور اس پہ یہ ساری چیزیں فٹ آ گئیں تو اس نے دینی ہے۔ کس کو دیں؟ یہ 4 چیزیں، اور 5ویں چیز یہ کہ ضرورت سے اضافی سامان اگر اس کے پاس نہیں ہے یا اگر تھوڑا سا ہے اس کو جمع کیا جائے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ گیا تو زکوٰۃ وہ نہیں لے سکتا، اور اگر اس سے کم مال ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا خلاصہ ہے۔ اس حوالے سے اگر کسی دوست احباب کا کوئی سوال ہو تو وہ کرے۔ یہ گھر پر جیسے رہائش کے لیے گھر ہوتا ہے، پراپرٹی پڑی ہوتی ہے، پلاٹ ہے، دکان ہے، یہ بھی جو آئے روز اس کے قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس حوالے سے اس پر لاگو ہوگا یا نہیں؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میں یوں کہوں کہ دنیا کی ہر چیز میں زکوٰۃ ہے اور دنیا کی ہر چیز میں زکوٰۃ نہیں بھی ہے۔ کیسے؟ دیکھا یہ جائے گا، یہ موبائل فار ایگزامپل میرے پاس ہے، موبائل میں نہیں ہے کیونکہ میں نے جو آپ کو 4 چیزیں بتائی ہیں ان میں نہیں آ رہی، لیکن اگر یہی چیز مال تجارت میں اس کا بزنس کرتا ہوں تو ہے۔ پین ہے، نہیں ہے زکوٰۃ، لیکن اگر اسی چیز کا کوئی کاروبار کر رہا ہے تو زکوٰۃ ہے۔ صحیح؟ اب آپ کے سوال کا جواب کہ رہائشی گھروں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، چاہے وہ 1 ارب روپے کا بھی بنگلہ ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور آپ کے پاس آپ نے کہا کہ جو پلاٹس ہوں یا وغیرہ وغیرہ اور چیزیں، تو دیکھا جائے گا آپ نے اپنی ضرورت کے لیے لے کر رکھا ہے تو نہیں ہے، اور اگر آپ نے ایز اے پراپرٹی لینا دینا آج لیا ہے، دینے کی خاطر لیا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی، اور زکوٰۃ پورے سال کے بعد ہوگی۔ حضرت آپ نے کہا ہے کہ 7.5 تولے اور چاندی کی مقدار بن رہی ہے 52 تولے، 52 تولے کی تو قیمت بن رہی ہے 73,500۔ تو اب کسی کے پاس سونا ہے 3 تولے ہے، 3 تولے کی تو قیمت بنتی ہے 3 لاکھ۔ زبردست سوال ہے، بہترین۔ اب 52 تولے چاندی کی قیمت بن رہی ہے 73,500۔ اب ایسا کون سا گھر ہے کہ جس کے پاس مقصد ہے یہ اماؤنٹ نہ ہو؟ بہت ملا جلا کے آپ نے گھر کے سامانوں کا کہا ہے نا کہ بھائی وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا جس کے پاس ملا جلا کر 52 تولے قیمت ہو۔ تو اصل تو آج کل ماحول میں دیکھا جائے، میں بات سمجھ گیا ہوں آپ کی۔ جی جی، اس سوال کا جو یہ تو سب سے پہلے تو زبردست بات آپ نے کی ہے کہ اب چاندی کی قیمت تو 52 تولے کی بہت کم بن رہی ہے، اور 1 تولہ تو کم از کم میرے خیال میں یہ چاندی سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، اگر تو سونا پڑا ہے، اگر سونا سونے کی صورت میں پڑا ہے تو پھر تو اس کو جب تک 7.5 تولے نہ ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایک بات، اگر سونا پڑا ہے اور سونا سونے کی شکل میں پڑا ہے تو تب تو اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک یہ 7.5 تولے نہیں ہو جاتا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر اس کے پاس سونا ہے 1 تولے، چاندی بھی تھوڑی پڑی ہے، کاروبار بھی تھوڑا تھوڑا کرتا ہے، اور اس کے پاس تھوڑے کیش مال بھی ہے، اگر ان کو جمع کیا جائے تو پھر سونے کے نصاب سے ہٹ کر ہم نے 52 تولے چاندی کے نصاب پہ آ جانا ہے۔ میرے سوال کا خلاصہ، اگر سونا صرف سونا ہے اور اکیلا اس کے پاس سونا ہے، باقی دنیا کی کوئی چیز بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر تو سونے کی قیمت تک پہنچایا جائے گا۔ 7.5 تولے جب تک نہیں ہوتا تو اس پہ کبھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے۔ ایک بات اور، اگر یہ سونے کے ساتھ یا تو چاندی ہے یا مال تجارت ہے یا نقدی ہے یا یہ تینوں ہیں، تو پھر ہم سونے کو ایسا سونے کی شکل میں نہیں، پھر سونے کو چاندی کی شکل میں اتار کے 52 تولے چاندی کی قیمت کو لے کر آ جائیں گے۔ صحیح ہے؟ اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ اب وہ کون سا ایسا گھر ہے کہ اتنی مقدار کسی کے پاس نہ ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، دوسرے نہیں ہیں کہ پہن سکیں، چیخ رہے ہیں، بھوکے ہیں، دوسرے وقت کا نہیں ہے، اور رہ گئی بات اپنے رہائشی گھر، تو یہ ضرورت والا ہے، اسے ہم ضرورت سے اضافی نہیں کہہ رہے۔ میں نے ضرورت سے جو اضافی چیز ہے، کھانا پینا اور رہنا، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، ہم نے زکوٰۃ لینے کے لیے اس کو قیمت میں داخل نہیں کرنا۔ اضافی دوسرا گھر پڑا ہے، اس کو ڈالنا ہے، وہ اضافی ہے نا، تو ضرورت ایک گھر سے پوری ہو رہی ہے، اور یہ دوسرا ہے،
تو اس کو اضافی پہ ڈالیں گے، وہ والا معاملہ نہیں ہے۔ ضروریات کون سی ہیں جن کو چھوڑ کر جی ہم زکوٰۃ کے نصاب میں کاؤنٹ کی جائیں؟ اچھا سوال ہے۔ اب وہ ضروریات کون سی گنی چاہیں؟ کم از کم انسانی ضرورت، خواہشات کو ہٹا کر صرف سروائیو، جینے کے لیے وہ چند ایک چیزیں ضروری ہیں۔ چھت ہو کہ انسان صحیح طریقے سے رہ سکے، کپڑا ہو کہ بدن چھپا سکے، کھانا ہو 2 وقت کا کہ صحیح معنوں میں کھا سکے، اور اس سے اضافی جو چیزیں ہیں فقہاء نے بہت ساری ترتیب رکھی ہے۔ تو اس سے جو اضافی چیزیں ہوتی ہیں، اب سوٹ میں دیکھ لیا جائے 3-4 سوٹ ہیں، بس یہ ضرورت کے ہیں، کھاتا چلتا ہے، معاملہ چلتا ہے، باقی اضافی ضرورت کے اندر اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، تو ان کو پھر ملائیں گے۔ آپ نے کہا کہ ضرورت کی جتنی چیزیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب کسی آدمی کے 20 سوٹ ہیں، وہ پہن رہا ہے سارے، استعمال کرتا ہے، جی لیکن اب سارے اس کو ضرورت نہیں ہے، جی لیکن وہ استعمال تو کر رہا ہے، جی۔ اب کتنے کاؤنٹ کیے جائیں کہ اس حوالے سے اب جی میں بات سمجھ گیا ہوں آپ کی۔ فقہاء نے ایک اصول لکھا ہے، پھر اس کے تحت یہ والی باتیں آ جاتی ہیں۔ نمبر 1 وہ یہ ہے کہ کون سی چیز ضرورت سے اضافی ہے یا کون سی نہیں ہے۔ ممکن ہے کسی کے 20 سوٹ، جس طرح آپ نے کہا ہے، ممکن ہے کسی کی ضرورت ہو، کیوں؟ وہ بڑا بندہ ہے، روز نیا سوٹ پہن کے اس کا کسی مجلس میں جانا ایک اس کی ضرورت ہے، تو اسے ہم ضرورت میں گنیں گے۔ اس کے لیے ایک فارمولہ فقہاء نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز زیادہ تر ایک سال میں انسان کی ضرورت میں نہیں آتی، اسے وہ استعمال نہیں کرتا، تو اس چیز کو ہم یوں سمجھیں گے جیسے یہ ضرورت سے اضافی ہے، تو ایسی چیزوں کی طرف توجہ کی جائے گی۔ کوئی شخص اپنے بچوں کے لیے زیورات بنا کے رکھتا ہے، 3-4 بچے ہیں، بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، وہ سونا گھر میں پڑا ہے، اس کے بارے میں زکوٰۃ کا کیا ہوگا؟ اس حوالے سے اس ابو جان سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو آپ نے سونا رکھا ہوا ہے، یہ ملکیت کس کی ہے، مالک کون ہے؟ اگر تو ابو ہی ہیں جنہوں نے رکھا ہوا ہے بچوں کے لیے، تو پھر تو زکوٰۃ ہوگی، اور اگر انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام، بیٹیوں کے نام کر رکھا ہے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ اس شرط کے ساتھ نہیں ہوگی کہ جب آپ نے ان کو ہینڈ اوور ڈیلیور کر دیا ہے، مطلب ان کے نام کر دیا ہے، تو پھر اب یہ آپ کی ملکیت میں نہیں رہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات ضروری ہوگی کہ اب وہ جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کو ضروری ہے کہ آپ نے ان کے ہاتھ میں دینا ہے۔ اب اس کے لیے آپ مزید بیچنا یا اس کے لیے کسی اور صورت میں آپ اسے نہیں اتار سکتے، کیونکہ آپ نے ان کو دے دیا ہے۔ تو میری بات کا خلاصہ، باپ نے اولاد کے لیے رکھا ہے تو 2 باتیں ہیں، یا تو اپنے نام پہ ہی رکھا ہے، خود ہی مالک ہے، تو پھر تو زکوٰۃ ہوگی۔ یہ فیوچر پلاننگ تو چلو بعد کی بات ہے، لیکن فی الحال کے طور پہ تو یہ دیکھا گیا نا کہ ابو جان اس کے مالک ہیں، اور اگر انہوں نے اولاد کے نام کر دیا ہے تو پھر یہ باپ کو حق نہیں ہے کہ وہ بیچ سکتا ہے یا ادھر ادھر کسی کو دے سکتا ہے، اور پھر اس صورت میں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ دوسرا، آج کل اگر گھر میں سونا یا چاندی نہیں ہے، موٹر سائیکل ہے، 1 لاکھ سے اوپر اس کی مالیت ہے، مطلب دوسری چیزیں ہیں جس طرح موبائل 20-25-30 ہزار کا ہے، وہ بھی تقریباً ہے، جی تو اس کے بارے میں سونا چاندی نہیں ہے؟ جی، سونا چاندی نہیں ہے۔ نمبر 1 موٹر سائیکل ہے، یہ آپ نے 1 لاکھ کا کہا ہے، میں کہتا ہوں اگر ضرورت کے لیے اور 2 لاکھ کا بھی ہے نا تو زکوٰۃ نہیں ہے، تو بلکہ گاڑی بھی ہو اور ضرورت کی ہے، لے آنا لے جانا، بچوں کو لے آنا بچوں کو لے جانا، خود اس کی ڈرائیو کرنا، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ، جی ہاں، استعمال میں اپنی ضرورت کی ہے تو نہیں ہے۔ لیکن ادھر ہی ٹھہر کے دوسری عرض یہ ہے کہ اگر اس نے گاڑیوں کا کاروبار کیا ہوا ہے 100% ہوگی، موٹر سائیکل کا کیا ہوا ہے تو اس پہ بھی ہوگی زکوٰۃ۔ ہیرے کا آپ نے کہا ہے جی زکوٰۃ نہیں ہے، جی، ایک بندے پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ 1 منٹ، میں نے کہا کہ ہیرے پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جی ہاں ہیرے پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے اسے نہیں کاؤنٹ کیا تو ہم کیسے کریں؟ ایک بات۔ اب ہیرے کی بھی 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ اس نے اپنے شوق کے لیے رکھا ہوا ہے تو پھر تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر اس کا یہ کاروبار کرتا ہے تو پھر زکوٰۃ ہوگی، اور اب اس وجہ سے زکوٰۃ نہیں ہوگی کہ یہ ہیرا ہے، اس وجہ سے ہوگی کہ یہ مال تجارت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو چیزوں کا مال تجارت کا معاملہ رکھتا ہے نا تو اپنی زکوٰۃ اس سے نکالا کرو، تو اس وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ جی، ایک بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ بس کھانا پوری کے لیے دیتا ہے، جی، تو جبکہ اس کی بنتی زیادہ ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ خانہ پوری کا مطلب اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ زکوٰۃ اس کی 1 لاکھ بنتی ہے مثال کے طور پر، اور اس نے 10-15 ہزار دے دیے، 20,000 یا 50,000 دے دیے، جی ہاں، اور بقایا نہیں دی، جی، کہ بس اللہ خیر کرے سی، اللہ خیر کرے سی، تو اس کا کھاتا یہ ہے
کہ جتنی اس نے دے دیا نا اتنا تو اس سے عذاب ہٹ گیا، اور جتنی اس نے نہیں دی تو جس طرح لوگوں کے ادھاروں میں 1 لاکھ تو ہم نے لیا، اب 20,000 خانہ پوری کے لیے دے دیا ہے، تو جتنا دے دیا وہ تو سر سے ہٹ گیا، اب مطالبہ وہ دوبارہ باقاعدہ 80,000 کا کرے گا، یہاں بھی یہی ہے، ایک ہاں ایک اس کے سر پہ ہے، اس کے سر پہ ہے، اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو اب جتنی اس نے دی ہے وہ تو ادا ہو گئی، اور جتنی رہ گئی ہے سو رہ گئی ہے، اس نے دوبارہ ادا کرنی ضروری ہوگی۔ اس حوالے سے مجھے ایک کال بھی آئی تھی، اس سے ملتا جلتا سوال، کہ اب رمضان آنے لگا ہے، بلکہ چاند دیکھ لیا گیا تھا، اعلان ہو چکا تھا، تو کہا میں نے قرآن پاک کا ختم شروع کیا ہوا تھا، تو اب تقریباً آدھ میرا پارے ہو چکے تھے، تو اب اس کو شروع میں نے غیر رمضان میں کیا تھا، اب اس کی تلاوت والناس میں نے رمضان میں کرنی ہے، ثواب کون سا ملے گا مجھے، رمضان والا یا غیر رمضان والا؟ تو جواب واضح ہے، جو آپ نے غیر رمضان میں تلاوت کیا تو غیر رمضان والا ثواب، اور جو آپ نے رمضان میں تلاوت کیا تو رمضان والا ثواب ہوگا۔ اسی طرح یہاں پہ بھی وہی ہے، جتنی آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے وہ ہو گئی ہے، اور جتنی نہیں کی تو ذمے میں باقی ہے، اسے دینا ضروری ہے، ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، 2 صورتیں اور سامنے آتی ہیں نا، ایک آدمی کی 1 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے جی، تو اگر وہ یعنی اس کو سال پر تقسیم کر کے تھوڑی تھوڑی دیتا رہے تو اس طرح بھی کر سکتا ہے وہ؟ بالکل کر سکتا ہے۔ یا دوسری یہ صورت ہے کہ اس کو زکوٰۃ ابھی کاؤنٹ نہیں کی اور ویسے ہی وہ کچھ اماؤنٹ دے رہا ہے اور لکھ رہا ہے اپنے پاس، اور جب سال پورا ہوتا ہے یا یعنی جب زکوٰۃ شروع ہوتی ہے اس پر تو وہ اماؤنٹ اس میں سے نکال کر باقی زکوٰۃ دے گا، اس طرح کر سکتے ہیں؟ پہلے سوال کا جواب کہ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے کہ کیا یہ پہلے دے سکتا ہے یا نہیں، تو جی ہاں دے سکتا ہے پہلے زکوٰۃ، لیکن یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے جب ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں نا تو نیت ہونا لازمی ہے۔ اب نیتوں کی 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب سال گزر چکا تھا حساب لگا لیا کہ میرے پاس 1 کروڑ روپے ہیں مثال کے طور پہ، غالباً 40واں حصہ 2.5 لاکھ روپے بن رہا ہے، تو یہ اپنے پاس رکھ لے، علیحدہ کر لے، ذہن میں نہیں چلو یہ وہ کر ذہنی صورت نہیں، خیالی پلاؤ نہیں، تو علیحدہ کر کے رکھ دے، اور پھر جب دے رہے اس وقت نیت ہو یا نہ ہو یہ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر پہلے سے نیت نہیں کی، اب جب ہینڈ اوور کر رہا ہے تو اس وقت اس کی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ جو آپ نے یہ کہا کہ اب زکوٰۃ اکٹھی دے یا تھوڑی تھوڑی کر کے دے، تو میں آپ کو یوں بتاؤں اس سوال کا جواب، وقت کی ضرورت کو دیکھا جائے، اگر تو آپ کے سامنے ایسے احباب ہیں جن کو شدت کی ضرورت ہے تو رکھنا بہتر نہیں ہے، دینا بہتر ہے، اور اگر ایسی بات ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا دے رہے ہو، اس کی بھی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور آپ نے بھی، کیونکہ یہ تو اللہ کا مال ہے، اب آپ نے رکھا ہوا ہے اور اس نیت سے رکھا ہوا ہے کہ آئندہ میں نے دینا ہے، تو پھر اس نیت سے رکھا ہوا ہے کہ چلو فی الحال کی اس کی ضرورت تو پوری ہو چکی ہے، اور میرے سرکل میں جاننے والے مزید کوئی ضرورت مند نہیں ہے، تو چلو میں اسے تھوڑا سا رکھ لیتا ہوں، پھر آئندہ ہفتے اس سے اگلے مہینے ہوتے ہوتے اس انداز سے دے دینا۔ اور اگر اس بات میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ بہت زیادہ ہے، میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے تو اور اماؤنٹ بہت زیادہ ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے دے رہا ہوں، تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اس چیز میں خیال رکھنا چاہیے کہیں ایسے نہ ہو کہ میں مر گیا اور پیچھے مال رہ گیا، میرے ورثاء سے مجھے یقین نہیں ہے، تو پھر اور یہ ذمہ باقی ہوگی۔ اس پیسے کو اگر استعمال کرتا رہے تو نہیں ممکن۔ کس طرح؟ جیسے زکوٰۃ کا 10 لاکھ ہے، 15 لاکھ ہے، علیحدہ کر لیا، جی ہاں، اس سال بھر میں بھی میں نے سال بھر میں دے نہیں آگے، جی ہاں، اس پیسے کو استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ علیحدہ رکھے گا؟ اسے علیحدہ رکھنے کا مقصد یہی ہے نا کہ یہ کیونکہ اس نے جو علیحدہ کر کے رکھے ہیں اس وجہ سے کہ جو ضرورت مند آئے گا میں نے اٹھا کے دے دینی ہے۔ اور رہ گئی بات یہ کہ آپ اگر اسے استعمال کرو تو استعمال کر سکتے ہو، لیکن آپ نے مقدار پھر یاد رکھنی ہوگی کہ مثلا میں نے 2.5 لاکھ علیحدہ کیا تھا اور اس میں سے میں 2.5 لاکھ یوز بھی کر رہا ہوں اور کوئی آ رہا ہے میں دے بھی رہا ہوں، تو اس صورت میں پھر آپ کو اس وقت نیت کا ہونا بھی ضروری ہے، اور پھر آپ اپنے پاس حساب بھی کر لیجئے کہ میں دے چکا ہوں اور ہوتے ہوتے تھوڑا تھوڑا کر آ کے میرا جو ہے وہ 1 لاکھ ہو چکا ہے، 1.5 لاکھ ہو چکا ہے، میں نے ادا کر دیا ہے، تو جتنا آپ نے دے دیا ہوگا باقی آپ پہ ذمے پہ باقی ہوگا، 1.5 لاکھ دے دیا تو لاکھ باقی ہے، 2 دے دیے تو پھر جیسے پلاٹ ہم نے لیا ہے 10 لاکھ کا ہے، اس کو بزنس کے لیے رکھا ہوا ہے، جی، اس کی کون سی قیمت لگے گی؟ آپ کی قیمت لگے گی کہ پہلے والی لگے گی؟ زبردست۔ زکوٰۃ پہ ہم نے پلاٹ لیا، تجارت کی نیت سے لیا، پراپرٹی ڈیلر ہیں ہم، تو اب یہ دیکھا جائے گا جب سال گزر جائے گا نا تو مارکیٹ ریٹ، فیس ویلیو نہیں، اس کی مارکیٹ ریٹ کیا ہے، مثلا میں نے آج پلاٹ لیا ہے، اس کی قیمت ہے 10 لاکھ روپے، اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے سال کے بعد، حال علی الحول پورا سال گزرنے کے بعد، اس وقت جب میرے اوپر زکوٰۃ مکمل سال کے گزر جانے کے بعد فرض ہوئی ہے، اس وقت کی قیمت کو دیکھا جائے گا،
اس وقت کی قیمت کو دیکھا جائے گا. جس طرح جی ہاں اوپر نیچے ہوتا ہے. جس وقت مثلا میں نے سونا لیا 1 جنوری 2020 اور اس وقت اس کی قیمت 1 تولے کی فار ایگزامپل کہ 1 لاکھ تھی, اور اب 1 جنوری 2021 ہوا ہے پورا سال, اب جو اس کی قیمت ہے 1 تولے کی وہ 1,10,000 روپے ہے. تو میں نے اگر سونے کی قیمت کی صورت میں زکوٰۃ نکالنی ہے تو پھر اس صورت میں ہم نے 1,10,000 کو فالو کرنا ہوگا, اس کے مطابق ہم نے اس کی قیمت نکالنی ہوگی. میرے پاس مال ہے اور اس کے آئٹم بہت زیادہ ہیں, جب میں زکوٰۃ دوں گا تو اس میں خرید لگاؤں گا یا فروخت کی؟ فروخت لگائیں گے, کیونکہ آپ نے رکھا ہی فروخت کی خاطر ہے. مثلا آپ کے پاس جو دکان میں مال ہے وہ آپ نے ایک آئٹم کو لے لیتے ہیں, وہ آپ نے مثلا کہ لیا 50 پہ, مطلب آپ کو 50 پہ پڑے آپ کی دکان تک آنے میں سارا دے دلا کے کھاتا. اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے اسے بیچا کتنے پہ ہے, یا کم از کم اندازاً جو آپ اسے کتنے پہ آپ اسے گاہک کو ہینڈ اوور کرو گے. جتنے پہ آپ نے کرنا ہے اس کی قیمت, مثلا آپ نے 50 کا لیا ہے 60 کا بیچنا ہے, تو تمام تر جو وہ مال ہے آپ نے 60 روپے کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی. آدھی دیتا ہے سال کے شروع میں یا پوری کو پوری ہینڈ اوور کر دیتا ہے, مالک بنا دیتا ہے, اسے 2 مہینے 3 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ میں نے یار اس بندے کو زکوٰۃ دی تھی, یہ تو مستحق بھی نہیں تھا, اس کے تو اچھے خاصے حالات تھے, تو اس پر یہ کیا ہوگا کہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے یا وہ پھر کوئی اور بندہ ڈھونڈے گا جس کو ہینڈ اوور کرے گا؟ آپ کی بات کا خلاصہ کہ آپ نے زکوٰۃ مستحق سمجھ کے دی ہے, دینے کے بعد اونٹ کھا چکے تھے, اب پتہ چلا ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ نہیں تھا. اس حوالے سے 2 باتیں ہیں, کیا آپ نے تحقیق کی تھی یا نہیں. آپ نے اپنی مکمل کوشش کہ اسے میں دیکھ لوں, اسے میں پرکھ لوں, اپنی کوشش پوری کرنے کے بعد اگر اس صورت میں آپ نے زکوٰۃ دے دی ہے تو پھر تو کھاتا کلیئر ہو گیا. آپ پہ دوبارہ زکوٰۃ, اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ نہیں تھا ایسا, تو آپ کی زکوٰۃ ہو گئی, کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ رب العزت نے ہمارے ذمہ تحقیق لگائی تھی, کوشش لگائی تھی. جس طرح ہر چیز کو اوپر ہم کوشش کرتے ہیں تو پھر تو زکوٰۃ کا معاملہ آپ سے ہٹ گیا. اور اگر ایسے ہی اٹھا کے دے دی تھی, پہلے سے ہی پتہ نہیں تھا اور نہ کوئی کوشش نہ کوئی معاملہ ایسا ویسا, تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی, دوبارہ دینی ضروری ہوگی. کسی کی پراپرٹی ہے کرائے پہ دی ہوئی ہے, وہ کرائے پہ زکوٰۃ دے گا یا اس کی پراپرٹی کی مالیت پہ؟ کرائے پہ جب دی ہوئی ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ مال تجارت ہمارا نہیں ہے, تو وہ کسی اور کا ہے, اور آنے والا جو کرایہ ہے اس کو وہ نقدی ہے, اگر وہ 52.5 پہ پہنچتا ہے تو زکوٰۃ ہوگی, وگرنہ نہیں ہوگی. کرائے پہ زکوٰۃ ہوگی جتنا؟ جی ہاں, کرائے پہ زکوٰۃ ہوگی. آنے والے کرائے کو ہم دیکھ لیں گے, پیسے جتنے ہوں گے سال کے پورے ہونے پر اس پر زکوٰۃ ہوگی. باقی جس کو آپ نے کرائے پہ دے رکھی ہے نا, تجارت ان کی ہے, تو اب وہ مال تجارت سے زکوٰۃ نکالیں گے. ہمارے ذمہ صرف کرایہ ہے تو اس کے اوپر کرایہ ہر ماہ آتا ہے, اس میں آدھا مطلب استعمال ہو جاتا ہے, تھوڑا بچتا ہے, پھر وہ مطلب ایک بندے کا جیسے کہ پلازا ہے. جی میں سمجھ گیا ہوں. اس حوالے سے بات یہ ہے, اور اس کا کرایہ آتا ہے بالکل. تو اس حوالے سے بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ صاحب نصاب ہو یا نہیں. صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے پہلے سوال کا 4 باتیں بتائی تھی اور آپ نے اپنے پاس ڈیٹ محفوظ کیا یا نہیں. اگر آپ صاحب نصاب ہو اور ڈیٹ بھی محفوظ کر لیا ہے, اب کرایہ آتا ہے کھا لیا جاتا ہے ختم, آتا ہے کھا لیا جاتا ہے ختم, تو دوبارہ سال کے بعد دیکھا جائے گا کرایہ کتنا بچا ہوا ہے. زکوٰۃ سال کے دوران میں کھانے سے, لینے سے, دینے سے روکتی نہیں ہے. آزادی سے ہم نے سارا کام کرنا ہے. بس سال کے یہ ابتدا اور انتہا ان 2 دنوں کو دیکھا جاتا ہے, 2 سروں کو دیکھا جاتا ہے. اور اگر پورے سال کے بعد آخری جو دن ہے آپ کا پورے سال ہونے پر, اس دن آپ کے پاس جتنا کرایہ بچا ہوا ہے نا ضرورت سے اضافی, تو وہ اس پہ زکوٰۃ ہوگی. باقی جو آپ نے کھا لیا اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے. پھر تو ایک دن کے لیے ہوگا اتنا. ہاں یہی سوال میں کرنے والا تھا. جی زیادہ ہے اس کا 1 لاکھ کرایہ ہے. جی اب پہلے مہینے وہ 1 لاکھ ہے, دوسرے مہینے 2 لاکھ ہے, تیسرے مہینے 3 لاکھ ہے, اور سال کے بعد جا کر 12 لاکھ ہوتا ہے. جی اب یہ کون سا کاؤنٹ کیا جائے؟ جی گڈ. پہلے مہینے 1 لاکھ کرایہ آیا, پورا کھویج گیا. دوسرے مہینے بھی 1 لاکھ آیا, کھا لیا گیا. تیسرے مہینے, چوتھے مہینے, 5ویں بس کچھ کھا لیا گیا, کچھ محفوظ کر لیا گیا, کچھ کھا لیا, کچھ محفوظ کر لیا. اب پورے سال کے بعد آپ نے اس سال جس وقت میں آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے, اس وقت دیکھیں گے موجودہ مال جو کھا لیا نکال دیں, چھوڑ دیں. اب نہ وہ پتہ, نہ اس کا نصاب, نہ اس کا کوئی حساب, اسے نکال دیجئے. جو موجودہ جتنا پڑا ہے
اس پر زکوٰۃ کا کھاتا نکالیں گے کہ لیٹ سے کہ آپ کے پاس اس وقت 2 لاکھ پڑا ہے، تھوڑا آپ ہر 1 لاکھ میں سے 50,000 آپ رکھ لیتے تھے اور 50,000 کھا لیتے تھے. اب سال کے آخر پہ آپ کے پاس جتنا بچ گئے نا اسی میں سے زکوٰۃ ہوگی. یہ زکوٰۃ بہن بھائی یا رشتہ داروں میں جو خونی رشتے ہوتے ہیں ان کو دے سکتا ہے؟ نہ صرف دے سکتے ہیں بلکہ افضل اور بہتر ہے. رشتے کے اندر اس حساب بڑا زبردست سوال اٹھایا ماشاءاللہ. تو اس حوالے سے عرض خدمت یہ ہے 2 رشتے ہیں اس پر آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی. ایک جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں، 2 جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ دادا دادی وہ حضرت آدم اور حوا تک جتنے بھی زندہ ہیں نہیں دے سکتے، اور جو ہم سے پیدا ہوئے اولاد کی اولاد اور وہ قیامت کی صبح تک، یہ درمیان کا بندہ اپنے سے اوپر اور اپنے سے نیچے اصول اور فروع اسے کہتے ہیں نہیں دے سکتا. ایک رشتہ. دوسرا رشتہ بیوی، اس کو بھی نہیں دے سکتا. میں نے ایک جگہ یہی بات کی تھی تو اعتراض کرنے والے تو بیٹھے ہوتے ہیں نا ایک اور مطلب سارے اس نے زبان چلا دی. میں نے کہا سب سے پہلے یہ ہے کہ فلسفہ زکوٰۃ کو سمجھو. یہ نہیں کہا جا رہا کہ خاوند بیوی پہ خرچ نہ کرے. خرچ کرنے کے بہت سارے بجٹ اور سٹائل ہوتے ہیں. ایک سٹائل ایک بجٹ روکا گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ سے پہلے بھی تم اس پہ خرچ کر رہے ہو، زکوٰۃ کے بعد بھی اس پہ خرچ کرو گے. اس پر تو نہ زکوٰۃ کا مطلب ہے سال کے بعد ایک بار دینا، اور بیوی پر تو دن رات کماتا ہی بندہ اس کے لیے اور اسی کو دیا جاتا ہے. تو یہ تو چلو سال میں ایک دن نکال کے تھوڑی سی جو اپنی قیمت ہے 39 روپے 40 روپے میں 1 روپیہ یہ تو آپ غریبوں کو دینے دو. تو اس وجہ سے علماء فقہا اس کی مثال ایسے لکھتے ہیں کہ مرد اگر بیوی کو زکوٰۃ دے دینا تو گویا ایسے جیسے ایک جیب سے نکال کے اس نے دوسری جیب میں رکھ دیا ہے. تھوڑی تبدیلی ہوئی ہے، باقی مالک تو وہی ہے نام، اور پھر تو غریب ماری جائے گا. اس کا یہ فلسفہ تو نہیں ہو سکتا کہ بیوی کی یعنی اس کا کھانا پینا جو ضروریات ہیں وہ خاوند کے ذمہ ہے. وہی خاوند کے ذمہ تو پہلے سے ہی ہے، اور تبھی بیٹے کے ذمہ ماں باپ کی بھی خدمت ہے، وہ تو پہلے ہی کر رہا ہے. اور پڑوسی کی، دور والوں کی اس پر ذمہ داری نہیں ہے. تو چلو سال میں ایک مرتبہ ہم یہ کر لیں. جس طرح وہ ایک ساتھی نے کہا تھا نا، ایک نے کہا کہ آپ ٹیچر ڈے کیوں نہیں منا رہے؟ تو میں نے کہا یہ غیر کی ایک ترتیب ہے، ہماری نہیں ہے. ہماری ترتیب یہ ہے کہ سال کے 12 مہینے ہی ہمارا ٹیچر ڈے ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ ڈے ہوتا ہے، پیرنٹس ڈے ہوتا ہے، چلڈرن ڈے ہوتا ہے، فادر ڈے ہوتا ہے، مدر ڈے ہوتا ہے. یہ مغرب سے آواز آئی ہے، اور اس کی بھی پیچھے اس کی وجہ ہے. لوگ بھول چکے ہوتے ہیں، ان کو پورے سال میں موٹیویٹ کرنے والا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی یہ باپ ہے عزت سے بولو، یہ ماں ہے طریقے سے بولو. تو ایک سال میں ایک دن ایسا کر لیا جاتا ہے کہ چلو تھوڑی سی موٹیویشن. الحمدللہ ہماری تو ہر جمعے میں ہم علماء سے سنتے ہیں ممبر پہ، اور پھر یہ دوران سال کئی مرتبہ ہمارے یہ جو بیانات، یہی ہمارا جو موجودہ پروگرام یہی کس وجہ سے ہے، کسی نہ کسی مسئلے کو لے کر موٹیویٹ کرنا. اس وجہ چلو بات دوسری طرف چل جائے گی. ایک آدمی کئی سال کی زکوٰۃ، مثال 10-15 سال کی زکوٰۃ وہ حساب سے نہیں کیا نا جی، لیکن اس نے اب دینا شروع کر دیے 10,000 مہینہ، 5,000 مہینہ، 20,000 مہینہ. تو اور پھر جب اس کو فرصت ملتی ہے وہ سارا حساب کرتا ہے تو یہ پیسے اس میں سے نکال کر باقی دے دیتا ہے. یہ صحیح ہے؟ یہ کام اس شرط کے ساتھ صحیح ہے. سب سے پہلے ضروری کام کہ 15 سال کی لیٹ سے کہ اگر اس نے زکوٰۃ نہیں دی تو 15 سال کی زکوٰۃ کا حساب لگائے کہ اس کے پاس کتنا ہے، کتنا تھا، کتنا بنتا تھا، کتنا دینا چاہیے تھا. اب اگر 15 سال ہے، کون یاد رکھتا ہے؟ نہیں ہے تو اپنے کھاتے نکال لے، پوری کوشش کر لے، نہیں پتہ چلا. تو اس حوالے سے جس طرح نمازیں ہیں کہ کئی سالوں کی قضا ہیں، نہیں پتہ اسے، تو سب سے پہلے تو اس نے یاد کرنے ہیں. نہیں یاد تو پھر اندازہ لگا لے قریب قریب، کیونکہ اس نے چھوڑی ہے نا، اسے تو پتہ ہوگا. اسی طرح زکوٰۃ کا کھاتا بھی یہی ہے. سب سے پہلے یہ دیکھ لے کہ اس کے اوپر کتنی زکوٰۃ کا معاملہ تھا اور زکوٰۃ کا کیا کھاتا تھا، تو پھر قریب قریب اندازہ لگا لے، اور پھر اس کی بنیاد پہ اپنا جس طرح آپ نے کہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کرتا رہے، دیتا رہے، تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر نیت ہونا ضروری ہے. زکوٰۃ دے رہے، حتیٰ کہ ایک بندے نے بغیر نیت زکوٰۃ ایسے ہی دے دی، پھر بعد میں اسے پتہ چلا کہ علماء سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ دینے کے فوائد ہیں، نہ دینے کے نقصانات ہیں. اس حوالے پر اس نے کہہ دیا کہ چلو جو میں نے دیا تھا نا تو اسے میں زکوٰۃ میں کاؤنٹ کر لیتا ہوں، تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، کیونکہ نیت کا ہونا ضروری ہے. میں نے ایک جگہ یہی بات کی تو کہا کہ اب تو نیت کر رہا ہوں نا. میں نے کہا کام سے نیت پہلے ہوتی ہے، سلام کے بعد نماز کی نیت نہیں ہوتی. تو یہ نیتیں پہلے ہوا کرتی ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ تو پھر کام ہوتا ہے تاکہ سمجھ آ جائے، متعین ہو جائے. یہاں پہ بھی وہی معاملہ ہے. ایک اور کام لوگ کرتے ہیں نا. جی جی. مثال آپ کو میرا 1 لاکھ روپیہ دینا ہے جی لیکن ہے کچھ نہیں، جی یعنی غریب ہو گئے جی. کوئی بھی آپ کا نہیں کرا، اللہ تعالیٰ مثال
ٹھیک ہے آپ تو میں آپ زکوٰۃ کے پیسے لیتا ہوں کہ ہاں یہ 1 لاکھ روپیہ ہے، جی اب مجھے واپس کر اپنا پیسہ، جی یہ جائز ہے؟ بہترین صورت بتائیے آپ نے. مثلاً کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ ایک بندہ تھا، غریب تھا، اسے ہم نے احساس کی بنیاد پہ 1 لاکھ روپیہ ادھار تو دے دیا ہے. اب 4 مرتبہ ہم اس کے پاس گئے ہیں کہ یار زکوٰۃ اپنا مجھے میرا ادھار واپس کرو، تو اسے واپس نہیں کیا. اور پھر دوسری طرف آپ کے پاس الحمدللہ اتنا بھی ہے کہ آپ نے زکوٰۃ بھی دینی ہے اور وہ بھی آپ کی 1 لاکھ بن رہی ہے. تو اس حوالے سے بات یہ ہے کہ آپ اسے زکوٰۃ دے دو، ہینڈ اوور کر دو 1 لاکھ روپے. جب اس کے پاس آ جائے، اب زکوٰۃ کا فلسفہ ضروری یہ تھا کہ آپ نے اسے مالک بنانا تھا، اور مالک بنا لیا آپ نے، تو پھر اس کے بعد جب مالک بنا دیا اب اسے کہ میرے پیسے کٹ. آپ کی مجھے شرط سے دیتے ہیں کہ یہ میں آپ کو 1 لاکھ دیتا ہوں، پھر آپ نے قرضہ میرا واپس کرنا ہے. شرط سائٹ پہ رکھ کے آپ اسے دے دو، اس کا بہانہ ختم ہو جائے گا. بہانہ کیسے؟ بھئی لالا کونی کی میں دیما آسن تریسا. پھر جب مالک بنا دیا، دے دیا، آپ کے تمام تر بہانے ختم ہو گئے، آپ نکلواؤ. اب تو آپ پولیس بھی بلوا سکتے ہو، میرا پیسہ نہیں دے رہا، کیونکہ پیسے وہی ہیں لیکن اس کی حیثیتیں بدل گئی ہیں. 5 منٹ پہلے 1 لاکھ آپ کے تھے، اب اس کے ہو گئے ہیں، اب آپ اس سے لے رہے ہو، اور درمیان میں چونکہ آپ نے اسے مالک بنایا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے. نہیں شرط نہیں لگا سکتا کہ نہیں شرط تو پھر لیکن آپ نے میرا قرضہ واپس کرنا ہے. ہاں یہ تو بات شرط کے بغیر ہی ہے کہ آپ نے مجھے میرا قرضہ واپس کرنا ہے. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کو جو میں زکوٰۃ دوں گا آپ اس سے واپس کرو، یا آپ کسی سے مزید ادھار لے کر دو، وہ الگ بات ہے. بس زکوٰۃ میں 2 باتیں کہ نیت بھی ہو اور آپ نے اسے مالک بنا لیا. پھر تیسری بات جو ہے وہ تو پھر اس کو تو آپ کو دینا پڑے گا. جی ہر ماہ مدارس کو جو چندہ دیتے ہیں 500 1000، یہ سال کے آخر میں جو زکوٰۃ وہ ہوتی ہے اس میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ اس شرط کے ساتھ کہ جو آپ پیسے دے رہے ہو آپ نے اپنے پاس زکوٰۃ کی نیت رکھنی ہوگی. دوسری بات کہ آپ ان کو دے رہے ہیں تو زکوٰۃ کے اندر آپ پہلے ہی نیت کر لیں گے یہ جو میں ہر مہینے 500 روپیہ دیتا ہوں یہ میں نے زکوٰۃ دی ہوئی ہے ان کو. اور پھر اس کے بعد سال کے آخر میں آپ حساب کر لیں، آپ کے مثلاً کہ آپ نے پورے سال میں تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے 10,000 روپے دے دیے ہیں زکوٰۃ کے، اور جب سال کا آخری دن آئے تو اس وقت حساب کرنا. میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں اور 3-4 مرتبہ کہ آپ نے حساب کرنا ہے، اور آپ کے پاس مال نکل رہا ہے، آپ نے 20,000 زکوٰۃ دینی ہے، تو 20,000 میں سے جو سال تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے 10,000 دے دیا تھا وہ تو ادا ہو گئی. مزید جو 10,000 ہے آپ نے یہ واپس ضرور زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرنا ہوگا. ایک شخص ہے اس نے اپنے بیٹوں کے نام پہ سونا جیسے کیا ہوا ہے، اس نے بیٹوں کو بتایا نہیں ہے، خود میں فوت ہو جاتا ہے، تو اس میں زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا؟ پیچھے والا کون سا ادا کرے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فوت وہ ہوا ہے جس کے ہاتھ میں سونا ہی نہیں تھا، اس نے تو اولاد کو دے دیا تھا، تو اب تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں رہ گئی بات یہ کہ جس زمانے میں اس کے پاس زکوٰۃ کا کھاتا تھا تو وہ تو ادا کرنا چاہیے تھا اسے. اس لیے یہ بات ضروری ہوتا ہے جب بندہ کسی کو کوئی چیز دے رہا ہے نا تو دل کے اندر احساس کافی نہیں ہوتا، تو آپ اسے دے دو اور اسے بتاؤ کہ جناب اب آپ مالک ہو، تاکہ اسے ضرورت کی بنیاد ہو تو وہ خرچ بھی کر لے. اور اسی طرح اگر وہ کوئی آگے بیچنا چاہے تو وہ بیچ دے، یا اپنی ضرورت کو حل کرنا چاہے، اور اگر وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ماشاءاللہ اچھا ہے تو اسے اتنا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میری مال میری ملکیت میں ہے، میں نے یہ ادا کرنا ہے، تو پھر اس کی بنیاد پہ تاکہ میں زکوٰۃ بھی ادا کر سکوں مجھے پتہ ہو. والدین کی طرف سے ان کے مال سے یا اپنے مال سے ان کی گزشتہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اس شرط کے ساتھ یہ عمل ٹھیک ہے. اس شرط کے ساتھ مثلاً یہ ہے کہ ایک بیٹا ہے، اس نے اپنے والد کی زکوٰۃ ادا کر رہی ہے، تو سب سے پہلے تو والد کو بتا دے اور وہ اجازت دے دے اور اس کی نیت ہو جائے. جی ہاں یہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایسا ہے اور وہ خوشی سے دینا چاہتا ہے اور بیٹے کو پتہ ہے کہ میرے ابو جان ایسے تھے جن پر زکوٰۃ تھی اور اپنی خوشی سے دینا چاہتا ہے تو دے دے. والدین سے قضا نماز میں پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، اصل میں کل ہم نے جو بات کی تھی نا کہ عبادات 3 قسم کی ہوتی ہیں، جسمانی، مالی اور دونوں مل کر، تو اس چیز میں آپ نیابت اختیار کر سکتے ہو جس چیز کا تعلق مال کے ساتھ ہے. اس چیز میں آپ نیابت اختیار نہیں کر سکتے کوئی کسی کی جگہ پہ کہ جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے. اور ایک لاجک بھی ہے، سمجھ بھی آ رہا ہے کہ چلو میں نے اس کی جگہ زکوٰۃ ادا کر دیا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ چلو میں نے نہیں دی تو اس نے دے دیا ہے، بدلے میں مقصد تھا اگلے کی ضرورت کو پوری کرنا اور وہ ہو گئی ہے. اور اس پر تو حدیث پاک بھی آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی کسی کی جگہ پہ روزہ نہ رکھے، تم میں سے کوئی کسی کی جگہ پہ نماز نہ پڑھے. تو اس سے تو واضح طور پہ سمجھ آ گیا. آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ جی ایک نیت کر لیتے ہیں کہ میں یہ پیسے دے رہا ہوں، ٹھیک، اس میں نا پہلے اگر کوئی میری زکوٰۃ بقایا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے جی اللہ کی وجہ سے آپ جی
کلام کر رہے ہیں، اور باقی کا جو ہے وہ صدقہ خیرات میں کاؤنٹ کر لیا جائے تاکہ کل روز محشر میں اس حساب سے. ماشاء اللہ، اچھی سوچ، اچھا سوال. اس پر عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنا اندازہ لگائے کیا رہتی ہے یا نہیں، مکمل اپنی تسلی کر لے کہ الحمدللہ میرے اوپر اللہ کے دیے ہوئے مال کا جتنا بھی معاملہ اب تک کا بندہ تھا میرے ذمہ زکوٰۃ ختم ہو چکی ہے، میں ادا کر چکا ہوں، اور اب الحمدللہ تسلی ہو چکی ہے. پھر اس حوالے سے اگر تسلی نہیں ہے تو مزید اس صورت اس نیت میں آپ دے دیجئے، اے اللہ اگر زکوٰۃ، کیونکہ میں اپنی پوری کوشش کر چکا ہوں، اب اگر کوئی رہتا ہے تو آپ اس کو اس کے اندر کاؤنٹ کر لیجئے. اور اگر آپ نے مثلاً اگر کوئی رہتا بھی تھا 1-2 ہزار، آپ نے 1 لاکھ دیا ہے تو 2 لاکھ روپے اللہ کے نام کی وہ زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، اور جو باقی اضافی ہے وہ آپ کا بطور صدقہ گنا جائے گا اور اس کا بھی آپ کو ثواب ہو جائے گا. اس سے زکوٰۃ سے ہم بری و ذمہ ہو جائیں گے، اس شرط کے ساتھ کہ پہلے پوری کوشش، پہلی پوری ہمت، ہم نے پورا کا پورا کیلنڈر بنایا، اسے کلیئر کیا کہ الحمدللہ میرے ذمہ جتنا بھی معاملہ تھا میں نے اسے کلیئر کر لیا ہے، پھر اس بنیاد پہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جی جی یہ جیلا کہ آگے پہن کے بھئی ایک بچی کو بھئی انہیں سونا دیتا ہے، اندے کول کہہ رہے ہیں ابو والا اوسط کونی سونا پورا ہے 7.5 تولے، تاں وال کوٹ ایک ہی سنگ انہیں کول پکایا ابو کو دیا نظام کونی نہ اندے خامن کولے نہیں، حالی شادی نہیں تھی نا، جو لڑکیاں ہونے نا. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ دے نہیں سکتی. بھائی کیوں نہیں دے سکتی؟ 7.5 تولے سونا ہے تو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. اب سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ نقدی نہیں ہے، نہیں ہے تو پھر اسے توڑوائے، یہ بھی کوئی بات ہے. بھائی 7.5 تولے سونا بھائی نہیں دیا جا سکتا، کیسے نہیں دیا جا سکتا؟ یہ مذاق ہے. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل بات زکوٰۃ اس چیز میں ہوتی ہے جس چیز کی زکوٰۃ ہم نکال رہے ہیں. یہ تو پھر ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ چلو وہ پڑا رہے اور اس کی مقدار جمع کر کے نصاب دیکھ کر پھر اس کو ہم نے زکوٰۃ نکالنی ہے پیسے کی صورت میں. اگر تو اس کے پاس اضافی پیسے پڑے ہیں، 7.5 تولے سونے کی جتنی قیمت بن رہی ہے اور اضافی نقدی ہے تو اس سے دے گی. اگر نہیں تو اپنے ابا جان کو کہہ دے، اور اگر وہی بھی نہیں دینا چاہتے تو پھر اس کو توڑوانا پڑے گا، وگرنہ وہی قرآن کی آیت ہے، وہی پیغمبر کے فرمان، یہی تو بات ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک تکلیف کے وقت پہ رکھا ہوا ہے، اس سے بڑی کیا تکلیف ہوگی کہ یہ ذریعہ ہماری آخرت کی خراب کرنے کا بن رہا ہے. اور اس کے مسئلے کا حل اس انداز سے ہوگا کہ بھائی اللہ تعالیٰ دیتا ہوا ہے، کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ اوپر کا ساتھ جو آدھا تولہ ہے توڑوا دے بھائی اللہ کے نام پہ، اسے دوبارہ پیسے بنوا کے اللہ کے نام پہ دے دے. اور پھر اگلا کہتا ہے پھر اس طرح تو یہ گھٹتی جائے گی اور کم ہوتی جائے گی. کس سے کہا ہے 7.5 تولے سونے پہ زکوٰۃ ہے؟ اگر ایک رتی بھی کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. تو اگر اسے توڑوا دیا تو 7 تولے بچ گیا، اور آئندہ سال بڑھ سے ہی نہیں کہ زکوٰۃ آوے. صحیح ہے نا؟ جہیز جو ہوتا ہے جیسے زمان جمع کیا ہوا ہے، جی بچیوں کا سونا بھی ہے اور سامان بھی خرید رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، جی. اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس پر اگر تو جہیز سونے اور چاندی یا نقدی کی صورت میں ہے تو زکوٰۃ ہے، اور اگر یہ واشنگ مشین ہے، فریج ہے وغیرہ وغیرہ اس صورت میں رکھا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں آتی، یہ زکوٰۃ دینے والا نہیں ہوگا. جی ہاں، نہیں اس وجہ سے نہیں، بلکہ یہ مال تجارت نہ ہونے کی وجہ سے. اور دوسری بات کہ ضرورت کے لیے نہیں، گھر میں واشنگ مشین پہلے ہی تھی، اس نے دوسری لے کر رکھی ہوئی ہے. ہاں آئندہ ضرورت کے لیے. ہمارے لوگ تو جہیز زیادہ دیتے ہیں، تو 2 ڈنر سیٹ ہیں، 3 ڈنر سیٹ لیے ہیں، پھر اس کا کیا حساب؟ 15 ڈنر سیٹ بھی ہے نا، اور انہوں نے اپنی بچے کی جہیز کی نیت سے رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا معاملہ شروع نہیں ہوتا. یہ اب ایسا نہیں ہے کہ اس کو بھی ہم زکوٰۃ کے نصاب میں شروع کریں گے، اور اس کی وجہ میں بتا چکا ہوں کہ بنیادی طور پہ وہی 4 باتیں ہیں. کیونکہ یہ سونا بھی نہیں ہے، اگر جہیز سونا ہے تو پھر ہوگی، اگر جہیز چاندی ہے تو پھر ہوگی، اگر جہیز نقدی ہے تو ہوگی، اور چوتھی بات اس کے علاوہ چیزیں ہیں تو پھر نہیں ہوگی. اور نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے اسے مال کاؤنٹ اس حساب سے زکوٰۃ کے باب میں نہیں کیا. ٹھیک ہے جی، 3 4 نہیں 15 ہی ہمیں تیار. جی جی لاسٹ میں انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں. اور آئندہ گھر جا کر اب اس طرح آپ نے 15 ڈنر سیٹ ہیں جی، اب تو ایک کو استعمال کرنے والے 14 ویسے ہی پڑے ہیں. میں کہتا ہوں 30 ویسے پڑے ہیں. یہاں پہ شاید میرا جواب آپ کو ایک حیران کر رہا ہے، میں آپ کو اپنے جواب تقسیم کر کے دے دیتا ہوں. پہلی بات، شریعت اسلامیہ کے اندر اس پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں، بھائی تفصیل بتا چکا ہوں. دوسری بات، یہ حرکت کیسی ہے؟ بے وقوفی ہے، غلط چیز ہے. لوگوں کو کھاوڑ دیکھو نہیں ایسا ہی میں برتن جمع کی تھی پہ دے دے، 2 معاملے الگ ہیں. ایک یہ ہے کہ سمجھداری ہے یا بے وقوفی ہے. بھائی غلط بات ہے، بھائی نہیں کرنا چاہیے، کیوں اضافی اتنا جمع کیا ہوا ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا معاملہ وہ ایک کرائٹیریا ہے، فارمولہ ہے، اس پہ فٹ نہیں آ رہا تو نہیں آ رہا. تو اس وجہ سے اس چیزوں میں ایک جی وہ میں نے اس حوالے سے، ایک ہے زکوٰۃ دینے والا، ایک ہے زکوٰۃ لینے والا. زکوٰۃ جو دینے والا ہے وہ 4 چیزوں کو دیکھے گا.
بس بات ختم. میں نے جو ضرورت کے حساب سے بات کی ہے وہ زکوٰۃ کون لے سکتا ہے اس کے حساب سے بات ہے. زکوٰۃ لینے والے کے لیے 4 چیزوں کو دیکھا جائے گا. زکوٰۃ دینے والے کے لیے 4 چیزوں کو دیکھا جائے گا, اور جو زکوٰۃ لے رہا ہے اس کے لیے 5 چیزیں ہیں, اور وہ 5ویں چیز ہے یہ ہے کہ وہ ضرورت سے اضافی چیزیں پڑی ہیں. اور ایسا بندہ جو آپ نے بتایا کہ زیادہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں, زکوٰۃ لے نہیں سکتا, زکوٰۃ لے نہیں سکتا. اب آپ نے ایک بات کی کہ علماء فرماتے ہیں, فقہاء فرماتے ہیں کہ جو چیز 1 سال آپ کے استعمال میں نہیں آئی, جی, ایک سردیوں کے کپڑے ہم 5-5 سال بھی پہنتے ہیں, جی, ایک سوٹ ہوتا ہے اس سے بھی زائد پہنتے ہیں, جی, وہ جسے اسراکی میں کہتے ہیں کہ ہنڈ سی نہیں تو کھڑے سونگی میں, جی. تو بات یہ ہے کہ ایک ویسٹ کوٹ ہے وہ آپ کی وارڈروب میں ٹھہرا ہے, جی, نیت تو آپ کی ہے کہ آپ نے استعمال کے لیے لیا تھا, جی, پہننے کا ارادہ بھی ہے, پھر جی, ادروائز آپ کسی کو دے دیں, جی. سال گزر گیا آپ نے نہیں پہنا, اس سیزن آپ نے وہ سردیوں میں وہ واسکٹ نہیں پہنی ہے. آپ اپنا زکوٰۃ دینے کے حساب سے بات کر رہے ہیں؟ جی, نیت ہماری فیوچر میں پہننے کی ہے. جی, جی. بچی نے ڈنر سیٹ رکھا ہوا ہے, وہ اوپر چڑھا کے رکھا ہوا ہے, نیت تو استعمال کرنے کی ہے, فیوچر میں استعمال کرنے کی ہے. 5 سال اس کی شادی ہو گئے ہیں, اس نے نہیں کیا, پہلے والا فرق ہی نہیں ہوا. جی ہاں. اس کے وجہ سے کیا ہوگا؟ میں پہلے ایک اس تناظر میں کہ آپ نے پہلے بتایا کہ 3 جوڑے آپ نے استعمال کیے, تو اوپر والے جی, 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 زکوٰۃ دے دیں. سوال میرا بھی تھا. جی, جی, صحیح, صحیح. عرض خدمت یہ ہے محترم, اگر تو یہ تمام تر جو مال استعمال کی نیت سے لیا تھا نہیں ہوا, جس کی اگزامپل آپ نے اپنے کوٹ یا اپنے بچے کی ایک ڈنر سیٹ سے دیا ہے, بھائی یہ 2 سال بھی پڑا رہے نا, ہم نے اپنی زکوٰۃ دیتے وقت اس کو زکوٰۃ میں کاؤنٹ نہیں کرنا. ایک بات, نیت استعمال کی نہ بھی ہو, ایسے ہی پڑا رہے, کیونکہ یہ مال تجارت بھی نہیں ہے, نقدی بھی نہیں ہے, سونا بھی نہیں ہے, چاندی بھی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, اللہ کے نام پہ دے دو, افضل ہے نا, وہ تو افضل ہے, بہت بہتر. بلکہ میں کہتا ہوں ایسی صورت میں ہمارے آج مزاج اتنے عجیب ہو چکے ہیں اسی بنیاد پہ نا کہ ممکن ہے کہ کام آ جائے, اور اس نیت سے 10 سال گزر چکے ہوتے ہیں. میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, تو وہاں پہ مولانا صاحب سے سوال یہ کیا گیا ہے کہ مولانا ہمارے گھر میں 29 سال سے ایسے برتن پڑے ہیں جو استعمال نہیں ہوئے. آپ بتائیے, اور نیت ہر لمحے میں یہی ہوگی, اگر کوئی مانگ لے آ جائے نا, نہیں لالا یہ استعمال دے پہن, یہ پتہ نہیں ہے کہ آدھی نسل تو گزار کے زندگی مرنے کے قریب آ چکی ہے, تو اسے تو بندہ آثار قدیمہ میں رکھے. صحیح ہے نا. تو اس بنیاد پہ زکوٰۃ کے دینے میں تو اس کا حساب نہیں کیا جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں غریب ہوں, ضروریات میرے بہت زیادہ ہیں اور میرے پاس مال نہیں ہے, تو اب میں کیا زکوٰۃ لے سکتا ہوں یا نہیں؟ اور اگر اس کنڈیشن میں یہ ساری چیزیں پڑی ہیں تو پھر اس کو زکوٰۃ لینے کے حساب میں کاؤنٹ کیا جائے گا, اور اگر وہ 52 تولے چاندی یا اس سے بڑھ جائے گا تو وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا. اس لیے انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھے. پتہ نہیں ہے اگلے زمانہ, تو منع جمع نہیں ہے کہ بندہ جمع نہ کرے, ملتی ہے گنجائش, لیکن یہ ہے کہ اربوں روپے جمع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے لیے ایک زندگی بن چکی ہے بہتر, اب آخرت کی بھی تو بندہ سوچے. موجودہ مال ہمارے لیے الحمدللہ اچھے طریقے سے چل سکتا ہے, اسے مزید اب آخرت کے لیے ڈپازٹ کرنا چاہیے. ہاں یہ بات ہے کہ بچوں کے لیے, بچیوں کے لیے یہ بھی بہتر ہے, اور اچھا باپ بھی یہی ہوتا ہے, لیکن اگر اس سے بھی بڑھ چکا ہے نا اللہ کے نام پہ, تو نکالو, اور یہ نکل کے پتہ نہیں کتنی ٹائم پلس ہو کر آنے کا ذریعہ بنے گا. اس چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ہم نے سب سے پہلے مزاج بنانا ہے. اس لیے پہلے دن جو میں نے بات کی ہے حدیث پاک کی صورت میں کہ دینے پر کتنے فوائد ہیں, تو فوائد رکے ہمارے عمل کی وجہ سے ہیں. جی, اچھا, یہ زیورات ہوتے ہیں, سونے کے زیورات, جو مثال کے طور پہ کسی نے لیے 7 تولے یا جتنا بھی سونا ہے, لیکن جب مطلب وقت گزرتا جاتا ہے, سونا جو ہے پرانا ہوتا جاتا ہے, تو اس کی قیمت جو ہم واپس بیچنا چاہیں تو کم ملتی ہے. جی, ہم اس کے مطابق جب نصاب بنائیں گے تو 7 تولے یا جتنا بھی سونا ہے اس کی جو موجودہ قیمت ہے اس کے مطابق, جی ہاں, اس کے مطابق اس کی قیمت لگوائیں گے, بازار سے مارکیٹ ریٹ بنوائیں گے. اب وہ چاہے قیمت سے زیادہ بن رہا ہے, چاہے قیمت جتنا بن رہا ہے یا قیمت سے کم بن رہا ہے, اس کی حیثیت کے کم ہونے کی وجہ سے, تو اسی کے مطابق بنائیں گے. یعنی ہم فی تولہ سونا کی جتنی قیمت ہے اس کے مطابق سے بنائیں گے. موجودہ جو ہوگا. کسی بھائی کا کوئی سوال؟ زکوٰۃ جی ایڈوانس اس شرط کے ساتھ آپ دے سکتے ہو, اجازت ہے کہ آپ نے جتنی نکال لیا زکوٰۃ, آپ نے یہی آپ والے سوال کی دوسری کنڈیشن بن رہی ہے, تو آپ نے جتنی دے دی ہے تو آپ اسے یاد رکھ لو گے. جب سال پورا گزر چکا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ میری زکوٰۃ کتنی بنی ہے. مثلاً کہ 50,000 بنی ہے, 5,000 دے چکے ہوں تو 45,000 آپ نے باقی دینا ہوگا.
تو الحمدللہ یہ ہمارے کورسز کے فوائد ہوتے ہیں. یہ اب یہاں سے پتہ نہیں کتنے تک جائے گا اس ویڈیو کے ذریعے سے. جو میں نے پچھلا سنہری ازدواجی زندگی کورس کرایا ہے جس میں اسی انداز سے ہم چلے تھے. تو اب کورس کے آخر پر میں نے دوستوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں کتنا فائدے ہوئے ہیں. ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ میری بیوی مطلب یہ ہے کہ صحیح اخلاق کے مطلب یہ ہے کہ کم تھی, تو اب 70% یہ 3 گھنٹے کی ویڈیو دیکھنے کے بعد الحمدللہ اس کے اندر 70% اخلاق میں بڑھوتری آئی ہے اس کی. میں اسے اب پہلے جیسے پاتا بھی نہیں ہوں. اور اسی طرح کتنے خامد ایسے تو وہ متاثر ہوئے, کتنے ایسے. تو یہ اس کے کافی فوائد ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ غلطیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم سست ہوتے ہیں, چلو یار کوئی سزا یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا. تو یہ موٹیویشن بڑا خوبصورت ذریعہ بن جاتی ہے مسائل کے حل کا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ احباب تک ہمارا جب بھی کوئی میسج پہنچے تو آپ اسے شیئر بھی کیا کیجئے, آیا بھی کیجئے, لایا بھی کیجئے. میں نے فیس بک پہ ایک تصویر دیکھی تھی, ایک بچہ دوسرے بچے کو گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہا تھا. دونوں کے سر پہ ٹوپی تھی اور مسجد جیسا سما تھا, اور اوپر لکھا ہوا تھا کہ تو کیوں نہیں جائے گا, تو ضرور جائے گا نماز میں, کہ مجھے تیرے بغیر جنت میں مزہ نہیں آئے گا. صحیح ہے. تو اسی طرح کہ تو کیوں نہیں جائے گا میرے کورس پہ, ہمارے کورس پہ, کہ جب مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو تجھے فائدہ کیوں نہ ہو. دنیاوی حساب سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی فائدہ ہے مجھے ہو رہا ہے تو میں ساتھ والے کو بھی دوں, اپنے مخلص کو. تو یہاں بھی وہی ہے کہ اگر مجھے جتنا فائدہ ہو رہا ہے تو پھر اگلے کو کیوں نہ اتنا فائدہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ مزید آئندہ ہم نے رمضان کورس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو انشاءاللہ رمضان کورس ہوگا, اس کے اندر کافی فوائد, جو کب ٹوٹتا ہے, کیسے ٹوٹتا ہے, رکھنے کے فوائد, نہ رکھنے کے نقصانات, اور وہ اعتکاف کے مسائل, تراویح کے مسائل وغیرہ جیسے انشاءاللہ باتوں پہ بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جی اب دعا کر لیں.